نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن هاني مولى عثمان رحمه الله أنه قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفزح منه. رواہ الترمذی، حدیث نمبر 2308۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ کیا بات ہے کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرہ پر نہیں روتے اور قبر کو دے کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما: میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، ہمیں اس منظر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، خلیفہ راشد اور عشرہ مبشرہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ قبرستان میں جا کے اتنے روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم یہاں پہ روزانہ قبرستان میں اپنے عزیز و اقارب دفنانے جاتے ہیں یا ان کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو ہر وقت اپنے گپوں شپوں میں لگے رہتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہی لوگ تھے جو ابھی قبرستان میں دفن ہیں، یہی دنیا میں رہتے تھے اور ہم اس وقت تھے نہیں۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے دوست، ہمارے بڑے، یہ سب چلے گئے۔ ایک دن ہمیں بھی یہی جانا ہے اور مٹی کے نیچے ہم نے دفن ہونا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قبر میں انتہائی وحشت ہے، انتہائی تنہائی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ وہاں ہمارا ساتھی ہماری نماز کی شکل میں ہوگا، ہماری روزوں کی شکل میں ہوگا، ہمارے نفلی عبادات کی شکل میں ہوگا، ہمارے صدقے کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں قبر کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے کہ قبر میں جا کے ہمیں اکیلا رہنا ہے۔ وہاں پہ ہمارا کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا۔ مجھے اکیلا وہاں پہ رہنا ہے، اور صرف اکیلا رہنا نہیں ہے بلکہ وہاں اگر نیک اعمال نہ کیے تو عذاب کا بھی سامنا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ رات کو عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔